अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने इसी हफ्ते सऊदी अरेबिया का दौरा किया है और उसके कंक्लूजन के फ़ौरन बाद ही ये खबर भी सामने आ गई कि वो अब चाइना का नेक्स्ट वीक में दौरा करेंगे। तो ये सब क्या मामला है, क्या हो रहा है यहाँ पर, काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड सा ये मामला है। स्पेशली सऊदी अरब के साथ इनकी जो डिप्लोमेसी है वो काफ़ी ख़राब हुई हुई थी, बिकॉज जब से खशोगी का मर्डर हुआ तब से ये सऊदी गवर्नमेंट के ऊपर ह्यूमन राइट्स की एलिगेशंस लगा रहे, जिस पे सऊदीज़ बहुत नाराज़ थे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यूएस तो दुनिया भर में जाके जंगें करते हैं और इनके एलाइज और मिलियंस ऑफ लोगों को मारते हैं, और लेकिन वो अपने आप को जो है ह्यूमन राइट्स का सेवियर और फ्लैग बेरर कहते हैं, और दूसरे अगर कोई लोग जो है वो एक आधी भी कोई ऐसी बात कर दें तो उनके पीछे पड़ जाते हैं कि जी इन्होंने इनके अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत ज़्यादा है। तो एक तो वो इनके बीच में इशू चला, उसके बाद ये कि टेररिज्म के सिलसिले में कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की पुष्ट पनाही सऊदी गवर्नमेंट ने की, इस तरह के भी इल्ज़ाम ये इन पे लगाते रहे। और उसके अलावा जो असल में इनकी बीच में जो गड़बड़ हुई थी वो पिछले साल अक्टूबर में, जब यूएस ने कहा इनसे कि ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ा दो, लेकिन सऊदी ने जो है वो रशिया वगैरह से मज़ीद जो भी डीलें करके और उन्होंने उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की बजाय कम कर दिया था। तो उस वक़्त भी तब से काफ़ी डिप्लोमेसी इनके बीच में ज़ीरो टाइप की हुई हुई है। बहरहाल अब जबकि ईरान और सऊदी अरब की आपस में दोस्ती हो गई और पूरे रीजन के अंदर एक नया लहर खैर सगाली की, दोस्ती की, अमन की लहर इस पूरे मिडल ईस्ट और मीना के रीजन के अंदर अब चल पड़ी है, तो ये जो यूएस है इनको के लिए ये बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि इनका जो बिल्कुल जो करीबी तरीन एला है इज़राइल, उसके लिए ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन बन गई है, क्योंकि अगर यहाँ पर इस खित्ते में अमन आ जाएगा तो फिर ये होगा कि ये लोग जो है इनका ध्यान इज़राइल की तरफ जाएगा कि हमारे बीचों बीच में बैठकर ये क्यों हमारी मुसलमान भाइयों के साथ इस तरह से ऑपरेशन कर रहा है। और लाइक अगर इनके अंदर कोई आपस के झगड़े नहीं होंगे तो फिर ज़ाहिर है अमन की सूरत हाल में सऊदी इज़राइल की तरफ इनका ध्यान जाएगा। तो ब्लिंकन ने ये दौरा पे आने से पहले ही, सऊदी आने से पहले ही ये कह दिया था कि इज़राइल और सऊदीया के बीच में नॉर्मलाइजेशन करवाना ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है और हम इसके ऊपर बात करेंगे वहाँ जाकर। तो बहरहाल ये मुलाकात इनकी हुई है, एमबीएस के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन उसने दोबारा से, ये न्यूज़ में तो यही आएगा कि उसने दोबारा से ह्यूमन राइट्स की इश्यू को रेज़ किया है एमबीएस के साथ। तो अगर वो ह्यूमन राइट की इश्यूज़ को एमबीएस के साथ रेज़ करेंगे या सऊदी के साथ रेज़ करेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि इन दोनों के बीच में कोई दोस्ती हो सके। लेकिन कोई दरमियानी बात अगर करेंगे, कोई लाइक गिव एंड टेक की, तो फिर शायद कुछ बात आगे जा सके। तो ये मैं आपको ये खबर आपको बताइए कि सऊदी इज़राइल नॉर्मलाइजेशन जो है वो इनका जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, यानी कि इज़राइल की जो हिफाजत है वो यूएस का नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मामला है। और ये बात उन्होंने एपेक में, यानी अमेरिका इज़राइल पार्टनरशिप, ये एक फोरम है, इसके ऊपर सऊदी अरब आने से पहले ये ऐलान किया था। सो अब जब ये सऊदी अरब आ गए हैं तो अब सऊदीज़ ने क्या कहा है? सऊदीज़ ने कहा है कि ये कोई ज़ीरो सम गेम नहीं है कि हम यूएस और चाइना के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है ये ज़ीरो सम गेम नहीं है। ज़ीरो सम गेम का क्या मतलब है कि अगर 2 - 2 मीन्स ज़ीरो, यानी कि एक अगर के साथ अगर हम दोस्ती बढ़ाएँगे तो दूसरे के साथ दोस्ती कम करनी पड़ेगी। तो ये अब इन्वर्स जब चीज़ चल रही होती है तो उसको ज़ीरो सम गेम कहते हैं। तो लेकिन सऊदी ये कह रहे हैं कि ज़ीरो सम गेम का ये चक्कर नहीं है। हम यूएस के साथ भी दोस्ती बढ़ा सकते हैं और चाइना के साथ भी दोस्ती बढ़ा सकते हैं, यानी दोनों को के साथ हम क्यों नहीं रिलेशनशिप बना सकते, क्योंकि इससे पहले ये फ़ॉर्मूला ज़ीरो सम गेम का यूएस जो है वो इम्पोज़ करता है हमेशा अपने एलाइज़ के साथ कि अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर दूसरे के साथ नहीं हो, यानी कि विद अस और अगेंस्ट अस। ये वही फॉर्मूला यूएस का ग्लोबल पॉलिटिक्स में रहा है और इसी को ज़ीरो सम गेम कहते हैं।
تو لیکن یہ کہ اس دورے میں جو ہے یہ سعودیز نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے بیچ میں جو بھی چیز چلے گی وہ زیرو سم گیم ہوگی. بہرحال انہوں نے بلنکن نے وزٹ کر کے اس نے کوشش کی ہے کہ ری بلڈ ٹائز کو وہ ری بلڈ کرے سعودیز کے ساتھ. اور یہ بڑا اچھا انالیسز ہے اس میں. انہوں نے کچھ ہائی لائٹ میں نے کی ہیں کچھ باتیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی ایفرٹس نظر آ رہی ہیں to move past the hostilities that President Biden expressed at the Prince and his government last fall. یعنی کہ last year جو بائیڈن نے سخت باتیں کی تھیں اور وہ تبھی کی تھی جب یہ آئل کی پروڈکشن میں ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی سعودی کے ساتھ کہ وہ اس کی پروڈکشن کو کم کریں گے. لیکن انہوں نے رشیا کے ساتھ مل کر اپنی پالیسی چینج کی اور اپنی پروڈکشن کو بڑھا دیا. تو اس وقت بائیڈن نے بڑی سخت باتیں کہی تھی ایم بی ایس اور سعودی گورنمنٹ کے بارے میں. تو اب لیکن یہ بول رہے ہیں کہ اب جو ہے بائیڈن کو یہ ہارڈ ریالٹیز آف نیو جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ہے وہ تسلیم کرنی پڑیں گی اور اسی وجہ سے وہ اس بیک فٹ پہ آئے ہیں یو ایس کہ اب یہ جو نئی سچویشن ہے اس میں ہمیں خود ہی آگے بڑھ کر کے ان سے دوستی اور خیر سگالی بڑھانی چاہیے. ورنہ تو یہ ہم لوگ تو ٹوٹلی یعنی آئسولیٹ ہی ہوتے جا رہے ہیں بیکاز ساری مڈل ایسٹ کی جتنی بھی وارز انہوں نے شروع کروائی تھی ان سب سے بھی یہ نکل گئے. ادھر بھی ان کی ریلیونس ختم ہو گئی اور اب جو ان کے کچھ دوست تھے الائز تھے ان کے ساتھ بھی ان کی زیرو ڈپلومسی کے بعد اب وہ مائنس میں ڈپلومسی جانا شروع ہو گئی تھی. تو اب یہ اس لیے اینٹونی بلنکن کو یہاں بھیجا گیا. اور Washington cannot afford to alienate powerful partners if it intends to compete with China and Russia across the globe. یعنی اس نے یہ بھی کہا کہ یو ایس آفیشلز نے یہ کہا کہ اگر ہم رشیا اور چائنا کے ساتھ یعنی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو ہمیں زیادہ دوستوں کی اور زیادہ الائز کی ضرورت ہے. تو ہم اس صورت میں یہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہم جتنے بھی ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہمارے لسٹ میں سے نکلتے جائیں. سو اس لیے اب یہ اس طرح سے یہ آئے ہیں. لیکن ایم بی ایس نے یہ کہا ہے کہ اٹ ول ناٹ بی فورسڈ ٹو چوز سائڈز ان انٹرنیشنل پاور اسٹرگل. یعنی کہ ایم بی ایس نے بولا کہ میں زیرو سم گیم والے فارمولے پہ نہیں چل رہا اور مجھے مجبور نہیں کرو کہ میں کسی ایک کی سائڈ لوں کیونکہ ہم آزاد لوگ ہیں آزاد ملک ہے تو ہم ہر ایک کے ساتھ ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں جس کے ساتھ بھی ہم چاہیں بنا سکتے ہیں. تو جو ہمیں مجبور کرے گا ہم اسی کو چھوڑیں گے. سو اس طرح کی باتیں یہاں پر ہوئی ہیں. اور بلنکن نے اب یہ جوائنٹ نیوز کانفرنس ود بلنکن میں یہ پرنس فیصل بن فرحان نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ کوآپریشن چاہتے ہیں اور چائنا کی جو اکنامک امپیکٹ ہے اس کی جو اکنامک گروتھ ہوئی ہے اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ہم چائنا کے ساتھ ریلیشن بنائیں گے اور یہ ریلیشن ہماری مزید مضبوط ہوگی آنے والے سالوں میں. تو لیکن اگر ہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو ایس کے ساتھ ہم پارٹنرشپ نہیں کر سکتے یعنی سیکورٹی پارٹنرشپ بھی ہم یو ایس کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ ہماری ٹرمز اور کنڈیشن کے اوپر ہمارے ساتھ کرے تو. سو یہ ایک آپ کو پہلے بھی میں کہتی رہی ہوں ایک جو فینومینا ہے کہ یو ایس جو ہے وہ ایک ڈائنگ سپر پاور ہے جس کو کی طاقت جو ہے وہ بہت تیزی سے ایروڈ ہو رہی ہے. اس کی ریلیونس تمام جو دنیا میں گلوبل ایونٹس ہو رہے ہیں کوئی بڑے بڑے کانفلکٹس ہو رہے ہیں ان میں یو ایس کی ریلیونس کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. چائنا جو ہے وہ بیٹھ کر کے دوستیاں کروا رہا ہے اور مسائل حل کروا رہا ہے یا رشیا بیٹھ کر کے کروا رہا ہے ٹرکی کروا رہا ہے اور کسی بھی ایسی میٹنگز اور ان بڑی بڑی چیزوں میں یو ایس کو مدعو نہیں کیا جاتا. تو یہ اس چیز کو اس اپنے ایفیکٹ اپنے اس پاور کو ایروڈ ہوتے ہوئے دیکھ کر اب ان لوگوں کو خیال آیا کہ یار ہم بہت کر لیا ہم نے تو اب ہم خود ہی جا کر ان سے کوئی باتیں کرتے ہیں. تو اسی دورے کے ختم ہونے کے فوراً بعد ایک اور یہ خبر چل پڑی کہ بلنکن جو ہے وہ چائنا کے اسی مہینے ٹرپ کرے گا اور
جی یہ جو ٹرپ پہلے کافی عرصے سے ڈیلیڈ تھی. ایک تو یہ تعلقات ان کے ویسے بھی ٹریڈ وار دس اینڈ دیٹ یہ سب کچھ چل رہا ہے, اور تائیوان کے سلسلے میں جو بھی ایشوز ان کے آپس میں چل رہے ہیں, لیکن جو چائنا کا بلون اسپائی بلون یو ایس کی ایئر فیلڈ میں آیا تھا, تب سے تو بالکل ان کی آپس میں بات چیت ختم تھی. تو اب اس چیز کو خود ہی یو ایس جو ہے وہ جا رہا ہے, بلنکن خود ہی جا رہا ہے. یو ایس کی جو ایک مڈ لیول کی ایک ٹیم ہے نیگوشیشن والی, وہ پہلے ہی چائنا پہنچی ہوئی ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح چائنا کے ساتھ اپنی تعلقات بہتر کر لیں, کیونکہ نہ ہی یوکرین وار میں ان کو کوئی خاطر خواہ ابھی تک وہ نظر آ رہی ہے سکسیس, اور نہ ہی ٹریڈ وار میں کوئی خاص سکسیس نظر آئی, بلکہ یو ایس اور اس کے الائز کو بہت نقصان ہوا ہے اس ٹریڈ وار کا. تو اب یہ چائنا بھی پہنچنے لگا ہے. اب دیکھیں, بلنکن's long delayed Beijing trip now is planning for next week, یعنی اسی اگلے ہفتے, اسی مہینے کے اندر یہ نیا جو ہے وہ نیکسٹ ویک میں یہ چائنا پہنچ جائے گا. لیکن میں اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں بتا چکی ہوں کہ یہ تو ان کی مطلب اسٹیٹ سیکرٹری ہے اینٹونی بلنکن, لیکن ان کا یہ جو ڈیفینس سیکرٹری ہے, اس نے تو انڈیا میں آ کر راجناتھ سنگھ سے ڈیل کر لی, اور اس نے بات یہی کی ہے کہ ہم چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ الائنس کو مضبوط کر رہے ہیں. تو یہ ڈبل ایج ریلیشن شپ تو نہیں چل سکتی, یہ ڈبل گیم تو نہیں چل سکتی. اب یہ گیمیں اس لیے بھی شاید کھیلی جاتی ہیں کہ کسی ملک کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہمارے ٹرمز پہ اپنے ریلیشن ٹھیک نہیں کرو گے تو پھر ہم الٹے تمہارے ساتھ اس طرح کے کام کریں گے. یعنی یہ کیرٹ اینڈ اسٹرک والی پالیسیز یہ لوگ لے کے چلاتے ہیں کہ یا تو دوستی کر لو تو پھر ایسے کر لو گے, اگر دوستی نہیں کرے تو پھر ہم تمہارے ساتھ یہ کچھ کریں گے. تو یہ سب بھی ہوتا رہا. اس کی پوری پوڈ کاسٹ میں نے آپ کو ڈیٹیل کل یا پرسوں لوڈ کی ہے کہ انڈیا اور یو ایس کس طرح سے کیا ان کے عزائم ہے, اور وہ کس طرح سے لائک پاکستان اور چائنا کے خلاف اب نئے نئے منصوبے بنا رہے ہیں. مگر اسی کے دوران ایک اور بھی خبر چلی ہے, بالکل کل ہی یہ چلی ہے, کہ غالباً چائنا جو ہے اس نے کیوبا سے بات کی ہے, جو کیوبا بالکل یو ایس کے ساتھ لگا ہوا ایک آئی لینڈ کنٹری ہے, کہ وہاں پر ہمیں کوئی جگہ مل جائے کہ ہم ایک اسپائی بیس بنا لیں تاکہ ہم یو ایس کے اوپر اسپائی کر سکیں. تو یہ خبر تو چلی, لیکن اس کا مذمت جو ہے وہ چائنا نے بھی کی, اور اس کی مطلب یو ایس نے بھی, گورنمنٹ نے بھی کہا کہ نہیں یہ ایسی افواہ ہے, ایسی کوئی خبر نہیں ہے. تو اب یہ ایک بڑا ہی عجیب سا سچویشن چل رہی ہے, اور ایک ڈیول قسم کی گیمیں چل رہی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا جو کل ہمارے کیا نام اکنامک منسٹر فائنانس منسٹر اسحاق ڈار نے بھی یہی کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت وکٹم بنا ہوا ہے جیو پالیٹکس کا, اور یہ بالکل ان کی بات صحیح ہو سکتی ہے, بیکاز ایک طرف سے چائنا اور رشیا کا دباؤ, اور دوسری طرف سے یو ایس کا دباؤ, آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ کامیاب نہ ہونا, یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ طریقے سے کام نہیں کرا, بلکہ اس کے اوپر بے انتہا مختلف اطراف سے جو ہیں بہت سارے دباؤ ہیں. تو یہ ہوتی ہے گلوبل پالیٹکس, اور اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ ہم ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں, اور جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے اس کا افیکٹ ہم پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو لیٹس سی اب یہ چائنا کے دورے کے بعد کیا نئی تصویر جیو پالیٹکس کی سامنے آئے گی. تھینک یو.